اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر فرمایا کہ وابتلوا الیتامی، اور ان یتیم اولاد، یتیم بچوں کو آج جانچتے رہو۔ یعنی یہ جو ہم نے کہہ دیا کہ بیوقوف لوگ یا بنا سمجھ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ مال ان کو دیا جائے، بلکہ ان کے سمجھدار ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو سمجھدار ہونے کا پتہ کیسے لگے گا؟ کہ ان کی آزمائش کرتے رہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ شروع میں مثلا چھوٹے موٹے معاملات ان سے کرا کے دیکھو، کوئی دو چار چیزیں معمولی سی ان سے وہ خرید لائیں بازار سے، اس قسم کا کوئی کام کرا کے دیکھو جس سے پتہ چلے کہ واقعتاً وہ اب رفتہ رفتہ ان کی ذہنی سطح بلند ہو رہی ہے اور وہ مالی معاملات کو سمجھنے کے قابل ہونے والے ہیں۔ اس لیے ان کو جانچتے رہو۔ حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں تو اس وقت بھی ان کو مال دینا تمہارے ذمہ ضروری نہیں ہے، بلکہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کے مال ان کو سپرد کرو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ جانچ تو رہنا چاہیے، لیکن جب تک جانچنے کے نتیجے میں اس بات کا مکمل اطمینان نہ ہو جائے کہ وہ اپنے مال کو صحیح طور پر استعمال کر سکیں گے، اس وقت تک ان کا مال ان کو نہ دو۔ پھر آگے یہ وعید بیان فرمائی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب تک تم نے ان کے مال اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کی ناسمجھی کی وجہ سے انہیں نہیں دیے، تو ان میں کوئی تمہارا تصرف غلط ہو جائے جو شریعت کے خلاف ہو۔ مثلا ایک تو یہ کہ تم ان کے مال میں فضول خرچی کرنا شروع کر دو، جتنی ضرورت ہے خرچ کرنے کی یتیموں پر اس سے زیادہ خرچ کرنے لگو، یا یہ سوچ کر کہ جیسا کہ آگے اگلی آیت میں آنے والا ہے کہ بعض صورتوں میں یتیم کے سرپرست کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ کچھ اپنا خرچہ بھی اس سے وصول کر لے، جیسا کہ اگلی آیت میں آنے والا ہے۔ تو بعض اوقات یتیموں کے سرپرست یہ محسوس کرتے تھے کہ ان میں بچوں میں سمجھداری تو آ گئی ہے، لیکن اگر ہم نے سارا مال ان کو دے دیا تو ہم جو اپنا خرچہ تھوڑا بہت اس سے وصول کرتے ہیں وہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں ان کو دینا نہ پڑے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، یہ مال یتیموں کے مال فضول خرچی میں نہ اڑا دینا، فضول خرچی میں خرچ نہ کر دینا، اور وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور یہ سوچ کر کہ جلدی جلدی کھا بیٹھیں تاکہ وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ تو اس لحاظ سے اس کے کھانے کے اندر جلدی کرنا کہ بڑے ہوں گے تو سارا مال ان کو دینا پڑے گا، اب اتنے جلدی کھا کر خود بھی کھا لیں، ان کو بھی کھلا دیں، اور یہاں تک کہ مال ختم ہو جائے تو پھر ہمارا جو کچھ بھی اس سے فائدہ اٹھانا ہے وہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی مکمل ہو جائے۔ اس لیے ایسا کرنے سے قرآن کریم نے متنبہ فرمایا کہ ایسا کرنا بالکل حرام ہے۔ اور پھر آگے یہ اصول بتا دیا کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو، یعنی خود اپنا کھاتا پیتا ہو، اپنی ذریعہ آمدنی رکھتا ہو اور اسے کسی کی محتاج ہی نہ ہو، تو فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ پاک دامنی اختیار کرے، یعنی یتیموں کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے، اپنے لیے کچھ بھی نہ کھائے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، ہاں اگر یتیم کا سرپرست خود فقیر ہے، اس کے بعد اپنے کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر اس کے حق ہے کہ یتیم کے مال میں سے عرف کے مطابق، رواج کے مطابق کچھ کھا لے۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر وہ اپنے سارے اوقات وہ یتیم کی دیکھ بھال میں گزار رہا ہے، اس کے مال کی دیکھ بھال میں گزار رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنا کوئی ذریعہ معاش تلاش کرنے کی فرصت نہیں ملتی، تو اس صورت میں اس کو اجازت دی کہ یتیم کے مال میں سے اگر وہ بہت زیادہ ہے
تو یتیم کے مال میں سے کچھ اپنا حصہ بھی لگا لے تاکہ اس کی خدمت کا معاوضہ ہو جائے. لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ وہ مالدار نہ ہو، خود فقیر ہو، تو اس صورت میں وہ کھا سکتا ہے. اب یہ کہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ واقعتاً میں اس کا حقدار ہوں یا نہیں، اور اگر حقدار ہوں تو کتنا حقدار ہوں. تو یہ فیصلہ کرتے ہوئے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے، اس کے خوف کے، اس کے سامنے جواب دہی کے احساس کے کوئی اور چیز نہیں ہے جو انسان کو حد پر قائم رکھ سکے. لہذا اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا. یاد رکھو کہ حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچو گے تو حساب دینا پڑے گا کہ یتیموں کے مال میں سے کتنا تم نے ان پر خرچ کیا، کتنا اپنے اوپر خرچ کیا، اور اپنے اوپر خرچ کرنے کا کوئی جواز تھا یا نہیں تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول یہ بھی بتا دیا کہ جب وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب ان بچوں میں سمجھ پیدا ہو گئی اور اس کے نتیجے میں تم نے ان کے مال ان کے حوالے کیے تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لیا کرو تاکہ یہ معلوم ہو کہ واقعتاً ان کا حق ان کو پہنچا دیا گیا. یہاں یہ بہت بڑا عظیم سبق دیا جا رہا ہے کہ چاہے معاملات اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، لیکن معاملات معاملے کی طرح واضح اور صاف ہونے چاہیے، اور ایسے ہونے چاہیے کہ خدا نہ کرے کل اگر کوئی تنازع کھڑا ہو تو اس کے حقیقت کا ثبوت فراہم کیا جا سکے. اسی لیے قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تم کسی سے لین دین ادھار کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو. اور یہاں پر یہ فرمایا کہ جب یتیموں کا مال دو تو گواہ بنا لو، تاکہ فرض کرو اگر کوئی جھگڑا کھڑا ہو گیا آئندہ کہ واقعتاً یتیموں کا مال پورا دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، اور کوئی دعویٰ کرنے لگے کہ کلی طور پر تم نے کھا لیا ہے، یا دعویٰ کرنے لگے کہ جزوی طور پر تم ہڑپ کر گئے ہو، تو کم از کم تمہارے پاس ایک ثبوت موجود ہو جس کے نتیجے میں تم ثابت کر سکو کہ یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا گیا. اور یہاں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ معاملات چاہے بہن بھائیوں کے درمیان ہو، باپ بیٹوں کے درمیان ہو، دوست عزیز کے درمیان ہو، لیکن معاملات معاملے کی طرح ہونے چاہیے، ہر چیز واضح اور صاف ہونی چاہیے. اگر کوئی معاملہ کیا جا رہا ہے تو لکھت پڑھت کے ساتھ ہو، گواہ بنا کر ہو. تو لین دین کے معاملات اس طریقے سے انجام دینے چاہیے. آج کل ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ایک غلطی چھائی ہوئی ہے کہ لوگ رشتہ داری کے خلاف سمجھتے ہیں معاملے کو معاملے کی طرح انجام دینے کو. یعنی اگر فرض کرو باپ بیٹے کے درمیان کوئی لین دین ہو رہا ہے اور اس میں کوئی لکھنے کا مطالبہ کرے تو اس کو مطعون سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اگر گواہی کا معاملہ آ جائے تو اور بھی زیادہ برا سمجھا جائے گا. لیکن کل کو جب میراث تقسیم کرنے کے بعد باپ کے ترکے کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے تو اس وقت میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو لین دین ہوا تھا وہ آیا قرض تھا یا ہبہ تھا یا کیا چیز تھی، اور اس کے نتیجے میں پھر لڑائی جھگڑے ہو کر خاندانوں کے اندر پھوٹ پڑتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ متوجہ فرما دیا ہے کہ جب بھی کوئی معاملے کی بات ہو تو اس کو معاملے ہی کی طرح انجام دینی چاہیے. اور ایک مقولہ مشہور ہے کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، آپس میں رہو تو بھائیوں کی طرح، لیکن معاملات اجنبیوں کی طرح کرو. کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو بالکل اس طرح کرو جیسے کہ کسی اجنبی کے ساتھ کیا جاتا ہے.